زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ آیات مبارکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ روز میں اور اس سے پیوستہ روز میں عرض کیا کہ یہ انسان ساز واقعتاً باتیں ہیں. یہ جو اس آیہ کریمہ سے پہلے آیہ مبارکہ نمبر 21 میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا، قصہ تو مومن آل یاسین کا بستی والوں کا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بنیادی اصولی باتیں اجاگر کی ہیں وہ ہر انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے. ہر مسجد میں، ہر مدرسے کے اندر، ہر امام بارگاہ میں یہ چیزیں سونے کے حروف سے لکھ کے لگا دینی چاہیے. یہ قانون جو ہے بہت ہی زبردست ہے. یعنی ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو پیغامبر کہے، امام حسین علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، وہ پیغامبر نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قصے میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے. قصہ تو ان کا بیان ہو رہا ہے لیکن رہنمائی خطاب ہم سے کیے جا رہا ہے. یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. قرآن کہتا ہے کہ ہر آدمی کے کہنے، آواز لگانے والے کے پیچھے مت چل پڑو. ہر آدمی الہی پیغامبر نہیں ہوا کرتا. ہر وہ آدمی جو اپنے سر پہ عمامہ رکھ لے، ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو ذاکر اہل بیت کہے، ذاکر امام، وہ صحیح سچا پیغامبر نہیں ہوتا. ہر آدمی کے پیچھے مت چل پڑو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا. ان کی اتباع کرو، ان کے کہنے پر چلو، ان کی بات کو سنو. سب سے پہلی خصوصیت ان میں کیا ہونی چاہیے؟ کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی علاقہ نہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا. جو آپ سے جو وہ کار رسالت انجام دے رہے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے عوض کسی قسم کے اجر کے طلبگار نہ ہوں. نہ مال کے دنیا پر حریص نہ ہوں، نہ مال چاہتے ہوں، نہ اقتدار چاہتے ہوں، نہ شہرت چاہتے ہوں. ان کا مطلوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. فقط اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو انجام دیں. پہلی خصوصیت ان میں یہ ہونی چاہیے. اور دوسری خصوصیت ان میں یہ ہونی چاہیے وہم مہتدون. ان کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. ہدایت یافتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ آدمی ہوتا ہے جو کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کرتا ہے، پہلے عمل کر کے دکھاتا ہے، عملی نمونہ پیش کرتا ہے، پھر بعد میں زبان سے تقاضا کرتا ہے، زبان سے پیغام بعد میں پہنچاتا ہے. یہ اصولی مسئلہ جو ہے اس کو. اب جس وقت مومن آل یاسین نے
یعنی یہ بات کہی اس نے اپنے بستی کے جو لوگ تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، یہ ان کی بات کو بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کی تائید کرتا، یہ میں نے آپ کو عملی زندگی کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ یہ روش جو ہے کہ دو فریقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، دو افراد، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، اختلاف کریں، اور ایک تیسرا آدمی درمیان میں آئے، اس کو صورتحال کا پتہ لگے، تو اس کے سامنے یہ آیات مبارکہ بتا رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نیوٹرل ہو کے درمیان میں ایک طرف ہو جائیں، کوئی ہمارا ان باتوں سے کیا تعلق، ہم نیوٹرل ہیں، ہم اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں رکھ سکتے، ہمارے لیے لازم ہے ہم نے کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آدمی نیوٹرل ہے تو وہ بھی اہل باطل کے ساتھ ہے۔ اسلام میں کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اب اس وقت یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت اختلاف ہے، جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اب پاکستان یا کوئی بھی دوسری مملکت کے لوگ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نیوٹرل ہونے کا اعلان کریں گے، ہم بھی اہل باطل کے ساتھ ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا باقاعدہ طور پہ اس چیز کا۔ تو وہ مومن آل یاسین ایک فرد تھا، ایک اکیلا آدمی، دو گروہوں کے درمیان اختلاف تھا، ایک وہ لوگ جو تھے پیغامبران تھے جو انذار کر رہے تھے، اور دوسرے بستی کے لوگ تھے، اور بستی کے لوگ جو ہیں وہ بھی طاقتور تھے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں چلو ایک طرف ہو کے نکل جاؤں، ٹھیک ہے جی آپس میں لڑتے رہو آپ لوگ، نہ اس نے یہ راستہ اختیار کیا دوسرا کہ اس نے کہا چلیں جی میں آپ کے درمیان صلح کرا دیتا ہوں، اور آپ ایسا کریں کہ اس نے وہ جو پیغامبران تھے جو انذار کر رہے تھے ان سے بھی کہا جی تھوڑی بہت نرمی آپ کر لیں، اور نہ ہی ان بستی والوں سے کہا کہ چلو تھوڑا بہت آپ بھی، جو میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ مکہ کی سرزمین پر جب یہ ٹکراؤ شروع ہوا تو سرداران مکہ نے باقاعدہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک سال ہم آپ کے خداؤں کی، آپ کے خدا کی بندگی کریں گے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی بندگی کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مومن آل یاسین بھی اس طرح سے کھڑا رہا، تو انہوں نے اس کے سامنے وما لیا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، انہوں نے اس کے سامنے ایک آپشن پیش کیا، ان کو کہا کہ بھی دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آ جائیں، اور پھر دوسرا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ جب انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو مار دیں گے ورنہ آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، تو اب وہ جواب میں یہ بات کہتا ہے اور یہ ہے اصل امتحان جو حضرت نے فرمایا تھا کہ حالت امن میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، جب امتحان کی منزل آتی ہے تو بہت کم لوگ اس میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہ ہے امتحان کی منزل اصل میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ کس قسم کی آپ یعنی تقاضا آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ہی نادان ہوں، میں بالکل دیوانہ ہو گیا ہوں اس چیز کے لیے کہ میں آپ کے ڈرانے سے ڈر جاؤں، آپ کی دھمکیوں سے گھبرا جاؤں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اللہ کا راستہ چھوڑ دوں اور جس راستے پر آپ مجھے لے کے جانا چاہتے اس پہ چل پوچھنا کہ یہ کیسی نادانی کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اس پروردگار کا راستہ چھوڑ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اس چیز جو کچھ بھی اس کی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے لیکن میں اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، اس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر آپ نے بھی لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے، اور وہاں جا کے پوچھا جائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے کہ جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، یہ اختیار جو ہم نے دیا تھا عمل کا کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ چیز یعنی جسٹ آؤٹ آف کویسچن ہے، یہ ممکن نہیں، آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں۔ تو جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور میں آج پھر دوبارہ میں نے خاص طور پہ ارادتاً تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہے اصل پیوٹل پوائنٹ زندگی کا، جہاں آ کے لوگ
بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ زمانہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ذکر فرمایا تھا، فرمایا کہ جب وہ زمانہ آئے گا ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے، سب سے نایاب چیز جو ہے ایمان ہوگا۔ نمازیں بھی ملیں گی، روزے بھی ملیں گے، حاجی صاحبان بھی ملیں گے، زبار بھی ملیں گے، ایمان نہیں ہوگا لوگوں کے پاس، ایمان کا فقدان ہوگا اس چیز کے لیے۔ تو حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، ان کو سمجھ بھی آ جائے گی بات کی، ایمان کے راستے پر قدم رکھیں گے۔ ایمان کا راستہ تلخی کا راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ لوگ آئیں گے، اس راستے پر قدم رکھیں گے اور پھر جھٹک کے ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فرمایا اس طرح سے پیچھے ہٹیں گے جیسے اگر ایک انسان کی ہتھیلی پر آگ کا جلتا ہوا انگارہ لا کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا جائے تو انسان ایسے جھٹک کے ہاتھ پیچھے کرتا ہے، ننگی تار کو ہاتھ لگ جائے ایسے جھٹک کے انسان پیچھے ہٹتا ہے، فرمایا ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس واسطے کہ ایمان کے راستے پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ زبان سے نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، زبانی باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ امر لازم ہے، لازمہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو، امیر المومنین نے فرمایا، تو فرماتے 1 منٹ ٹھہرو ذرا، میرا ایک مشورہ سن لو، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ یا اللہ کے رسول کے راستے پہ یا امیر المومنین کے راستے، میرے راستے پر چلنا چاہے گا، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، بھوک، افلاس، ننگ، یہ اس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے جیسے برسات میں پہاڑی نالوں کا پانی نیچے کی طرف، یعنی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اگر تو اس کے لیے تیار ہو تو پھر تو آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرے گا کبھی بھی۔ فرمایا اگر تو آمادہ ہو اس چیز کے لیے، ان تکالیف کو برداشت کرنے، پھر تو آ جاؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے راستے پر چلو، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ امر لازم ہے، یہ صرف مومن آل یاسین کے ساتھ نہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ راولپنڈی کی بستی جو ہے، جس غفلت کی بیماری میں وہ لوگ چلے گئے ہوئے تھے، آج راولپنڈی کی بستی اس کے مقابل میں 10 گنا زیادہ گمراہ ہے۔ اس کی بیماری کی گریوٹی اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ اگر یا تو آپ خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کریں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اور اگر آپ آگے آئیں گے تو یہ آپ کو اسی طرح قتل کر دیں گے جس طرح سے کہ مومن آل یاسین کو قتل کر دیا گیا۔ مومن آل یاسین کا کینوس چھوٹا ہے، کربلا کا کینوس بڑا، بات ایک ہی ہے، اصل میں بات بالکل 100% ایک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس قسم کی، اب وہ سبب بیان کرتا ہے کس وجہ سے وہ ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور مرنے کے لیے آمادہ ہے، یعنی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اتخذ من دونہ آلہۃ، یہ جو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میں آپ سے ڈروں، آپ کو الہ تسلیم کروں، آپ کے کہنے پر عمل کروں، آپ کو راضی کروں، اتخذ من دونہ، یعنی اللہ کا راستہ چھوڑ دوں، آپ جس موت سے مجھے ڈرا رہے ہیں اس نقصان سے ڈر جاؤں، آپ کو راضی کرنے کے لیے عمل کروں۔ اس نے کہا لیکن دوسری طرف مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یریدن الرحمن، اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا بذر، کہ وہ مجھے سزا دے گا
اس کے راستے کو چھوڑنے کے نتیجے مجھے سزا ملے گی۔ لا تغن انی شفاعتہم شیئا، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مجھے کام نہیں آئے گی۔ ولا ینقذون، اور پھر نہ مجھے کوئی چھڑا سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین، یہ ہے ایمان، یہ چاہیے ہوتا ہے اصل۔ پھر انسان رکتا اللہ کی نافرمانی سے، ورنہ نہیں رکتا، ورنہ حضرت انسان کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ انبیاء روک سکتے، نہ ائمہ روک سکتے۔ یہ یقین ہے اس اللہ تعالیٰ کے جلال کا، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اور آج کے دور کا یہی سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ سب کچھ ہے، نعرے بھی ہیں، مجلسیں بھی ہیں، میلاد بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، زیارات بھی ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں ہے یہ والا۔ اس واسطے عمل کی منزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو امیر المومنین کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جس وقت وہ یعنی یہ دو چیزیں جو ہے، ویسے تو زندگی کے اور بہت سارے شعبے ہیں، لیکن یہ ایک مال اور ایک سیکس جب یہ سامنے آتا ہے، سب ایمان غائب ہو جاتا ہے۔ مال جس وقت سامنے آتا ہے سب غائب، بس پھر جو نفس کہتا ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے انی اذن، اس نے کہا انی اذن، کل بھی عرض کیا تھا، وہ کہتا ہے اگر بفرض محال ایسا ہو جائے، یعنی میں آپ کی بات مان لوں، ممکن ہی، ویسے تو ممکن نہیں، لیکن بفرض محال اگر میں آپ کی بات مان لوں، لفی ضلال مبین، میں تو کھلی کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی یا نفس پرست حضرات جو ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، قرآن کہتا ہے یہ تو کھلی کھلی گمراہی ہے۔ اس نے کہا میں کہتا ہے انی آمنتو بربکم، بس اس نے کہا کہ جی لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بحث کو ختم کرے، میرا آخری جواب یہی ہے، بربکم، میں اس رب پر ایمان لایا جو آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، فاسمعون، سن لو اس بات کو، یعنی یہ اب مزید بحث کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ، آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا کسی صورت میں۔ قیل ادخل الجنہ، اب یہاں سے چونکہ دونوں فریقین محکم تھے، وہ مومن آل یاسین ان کو جبراً مسلمان نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن دوسرا فریق جو تھا جیسے وہ کہتے تھے نہیں، ہم اس روش پہ ہم نے نہیں چلنا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پر چلو اور ہم ایسا نہیں، ہم نہیں کریں گے، آپ اگر ہمارے کہنے پر عمل نہیں کریں گے ہم آپ کو مار دیں گے۔ بس انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب یہ نہیں کہہ رہا، مومن آل یاسین نہیں کہہ رہا اس چیز کے لیے کہ اگر آپ میرے کہنے پر عمل نہیں کریں گے تو میں آپ کو مار دوں گا، کیونکہ اسلام میں جبر ممکن ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اسلام میں جبر جائز نہیں ہے، ممکن نہیں، کیونکہ اسلام کا جو انسان سازی کا سفر ہے وہ اندر سے شروع ہوتا ہے، انر سیلف کی کنوکشن سے، اور انسان کے اندرون پر جبر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جبر کے ذریعے سے مومن نہیں بنائے جا سکتے، منافق بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ چیز ہے، اب اس نے کہا کہ میرے لیے میں نہیں کر سکتا اس چیز کو، اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس میں ایک یہ نقطہ ضرور یاد رکھیں، جب دونوں فریقین اپنے اپنے سورہ کافرون کے مطابق اپنے اپنے نظریے پر محکم ہو جائے، اپنے طرز عمل پہ، کوئی فریق بھی اپنے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسلام جو نظریہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، چلو بھی ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنے راستے پر، چلو ہم اپنے چلیں۔ لیکن یہ جو فریق مخالف ہے، جیسے اس وقت
یعنی تمام اہل باطل جو ہیں امریکہ، اسرائیل، یورپین یونین، یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور وہ ایران رہبر معظم نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو جبری طور پہ مسلمان بناتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ، امریکہ کہتا ہے آپ ہمارے بتائے ہوئے دستور کے مطابق ڈیموکریسی لے کے آئیں، جن انسانی حقوق کا ہم اعلان کرتے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، آپ اپنا نقطہ نظر انسانیت کے سامنے پیش کریں، ہم اپنا پیش کرتے ہیں۔ لوگ جس کی بات کو تسلیم کر لیں گے، آپ اپنے راستے پر چلیں، ہم اپنے راستے پر چلیں۔ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اس وقت بھی یہی گیم ہو رہی ہے، یہ جو ہر روز ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے روئے زمین پہ۔ تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے، اس نے کہا کہ میں کسی صورت نہیں، لیکن وہ فریق جو ہے، جیسے آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، اس وقت بستی کو جو لیڈران تھے وہ کہہ رہے تھے۔ اس وقت ایک فرد تھا، آج پورا ایک نظام ان کے سامنے کھڑا ہے۔ جس طرح سے بستی کے لوگ طاقتور تھے، آج بھی اہل باطل طاقتور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن وہ اپنے طرز عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، قیل ادخل الجنہ، اور ان لوگوں نے اس کو یعنی شہید کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سٹوری کا ایک چیپٹر کلوز کر دیا، اور اب دوسری طرف کہ جو لوگ میرے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یا سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ والی بحث پوری ہے، یہ سورہ مومنون کی اندر جو صاحبان ایمان کی خصوصیات اور علائم بتائے گئے ہیں، اس کا ذکر ہے علی صلواتہم یحافظون۔ یہ مومن آل یاسین جو کچھ کر رہا ہے، یہ ہے علی صلواتہم۔ پہلی شرط کیا ہے فلاح و کامیابی کے لیے؟ ایمان کے دعوے کے بعد الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم اماناتہم الراعون۔ اور چھٹی چیز ہے علی صلواتہم، یہ جو کچھ مومن آل یاسین اس وقت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں علی صلواتہم یحافظون۔ امام حسین علیہ السلام نے جو فریضہ انجام دیا کربلا میں، علی صلواتہم یحافظون، اس کو علی صلواتہم یحافظون کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندے کو، وہ کھڑا رہا تمام تر کمزوری کے باوجود، جسمانی کمزوری مگر ایمانی لحاظ سے وہ طاقتور تھا۔ وہ لوگوں نے اس کو مار دیا، لیکن اس کو ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے، اسے اللہ کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ اس راستے پر ثابت قدم رہا، اس نے اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ کیا اور استقامت دکھائی، اور اس راستے میں اسے موت آ گئی، قیل ادخل الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے فرستادگان کو بھیجا پھر، اور کہا جاؤ ہمارے ایک ولی آ رہا ہے، آخرت کی منزل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اس کا استقبال کرو جا، قیل ادخل الجنہ۔ وہ اللہ الہی پیغامبران آئے، فرستادگان آئے، اور آ کے انہوں نے اس کو کہا کہ آئیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شہید جو ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو مرنے سے پہلے سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ جب اس کو وہ مناظر دکھائے گئے، قیل ادخل الجنہ، الہی فرستادگان آئے اور انہوں نے آ کے اس کو خوش آمدید کہا، اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں آپ کی منتظر ہیں، آئیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کالا یا لیت قومی یعلمون۔ اس وقت بھی، کیونکہ مومن کی جو سوچ ہے وہ جو یعنی فرد ہوتا ہے، غلط راستے پہ چلنے والا، جو فرد سے نفرت نہیں کرتا،
وہ غلط کردار سے، برائی سے نفرت کرتا ہے، برائی سے برات کرتا ہے۔ انسان کے لیے آخر لمحے تک وہ اس کی خواہش ہوتی کہ کسی طرح ان کی اصلاح ہو جائے، وہ آرزو رکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کی، علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ان لوگوں کو دعوت دی، کہا کہ آپ لوگ میرے قتل سے باز آ جائیں۔ جو مومن کی سوچ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے گرد نہیں گھومتی کبھی بھی، کہ تو انہوں نے کہا جب اس کو الہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ ادخل الجنہ، ہم نے اس کو کہا کہ یہ اس کو ہمارے پیغامبران گئے اور ہم نے اس کو میسج کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت آپ کا انتظار کر رہی، آئیے۔ اور جب اس نے اس چیز کو دیکھا، اس کو وہ مناظر دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کا اس نے نظارہ کیا، تو کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے اس بات کو کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں کتنا زبردست انعام انسان کو ملنے والا ہے۔ اس نے اس وقت بھی ان لوگوں کو یاد کیا اور ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا جن لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اس نے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش ایسا ہوتا کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے، کیا جانتے؟ بما غفر لی ربی، کہ میں اس کا حقدار تو نہیں تھا لیکن میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، میرے اعمال پہ نظر نہیں کی، اپنی رحمت پہ نظر کی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور اس نے اپنی بارگاہ سے مجھے صاحبان اکرام میں سے قرار دیا۔ اتنی زبردست عظیم الشان سلطنت اور اتنی بڑی بادشاہت سے مجھے اس نے نوازا۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہوا کرتی ہے، ایک مومن کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے اور سوچ یہ ہوتی ہے، جس پر مزید کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔